بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیول 2 قرآن عربی کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ناقص یائی کو سیکھیں گے۔ ناقص عربی میں وہ فعل ہے جس کا تیسرا حرف کمزور ہو۔ اگر تیسرا حرف واو ہے تو اسے ناقص واوی کہتے ہیں، جسے ہم نے سبق نمبر 6 میں پڑھ لیا، اور اگر تیسرا حرف یا ہے تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جسے آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے 1568 الفاظ کو سمجھ جائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتا ہے، پھر ان کی ہم نے 4 مشہور سانچے پڑھے: ضرب، نصر، فتح، سمع۔ اگر ان 3 حرفوں میں کوئی ایک حرف کمزور ہو، کمزور حروف 3 ہیں: واو، الف، یا، تو وہاں ایک دلچسپ قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ کمزور حروف کو حروف علت یا حروف مدہ اور انگلش میں واولز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جماعت کی شکل میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر شروع میں کمزور حرف آئے تو اسے مثال کہتے ہیں۔ وہ شروع میں آنے والا حرف اگر واو ہے تو مثال واوی، یا ہے تو مثال یائی، اور اگر درمیان میں کمزور حرف آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ وہ درمیان والا کمزور حرف اگر واو ہو تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، اور اگر آخر میں کمزور حرف آئے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اگر وہ کمزور حرف واو ہے تو ناقص واوی، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ اگر یا ہو تو ناقص یائی، جسے ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس سبق کو سمجھ کر یاد کریں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ ناقص یائی وہ فعل جس کا تیسرا حرف کمزور یا ہو۔ اس کے کل 108 افعال ہیں قرآن پاک میں، جو مختلف شکلوں میں 1568 بار ان کا استعمال ہوا ہے۔ گویا ناقص یائی سمجھ لینے کے بعد قرآن پاک کے 1568 الفاظ ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چند ایک وربز اور افعال آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کو دیکھیں۔ پہلا راضیہ، راضیہ یرضا، دیکھیں آخر میں یا، یہ کمزور حرف ہے، اس کا معنی ہے راضی ہوا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 63 الفاظ استعمال ہوئے۔ دوسرا ہے خاشیہ، خاشیہ یخشا، اس کا معنی ہے ڈرا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 48 الفاظ آئے ہیں۔ تیسرا خافیہ، یخفا، اس کا معنی ہے چھپا۔ اس روٹ اور مادہ سے 11 الفاظ قرآن پاک میں آئے۔ چوتھا سعا، یسعا، یہ آخر میں یا تھا، یا نے الف کی شکل اختیار کی، اور الف یہاں بشکل کھڑی زبر کے لکھا ہوا ہے۔ سعا کا معنی کوشش کی۔ یہ روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 29 بار استعمال ہوا ہے۔ نمبر 5 جزا، یجزی، یہ بھی آخر میں یا تھا، یا نے الف کی شکل اختیار کی، بدلہ دیا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 117 الفاظ آئے ہیں۔ بکا، یبکی، اس کے آخر میں بھی یا تھا، لیکن اس نے الف کی شکل اختیار کی بمعنی رویا۔ اس روٹ اور مادہ سے بھی قرآن پاک میں 6 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ناقص یائی کے افعال میں زیادہ استعمال ہونے والا راضیہ اور اسی طرح جزا۔ تو ہم 1-2 لفظوں کے اوپر تمام گردانوں کی مختصر مشق کرتے ہیں۔ آپ ان گردانوں کو ترجمہ سمیت یاد کریں اور ذہن میں بٹھائیں، پھر آپ کے لیے ناقص یائی جہاں بھی آئے گا قرآن میں، اسے سمجھنا یا اس کے روٹ اور مادے کو پہچاننا اور لغت کے ذریعے اس کے معنی کا تعین کرنا بالکل آسان ہوگا۔ تو ہم راضیہ لیتے ہیں، اس سے فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس، راضیہ، راضیہ، رضو، دیکھیں یہاں یا ختم ہو گئی۔ رضیت، رضیتما، رضیتم، رضیت، رضینا۔ راضیہ وہ راضی ہوا، رضیہ وہ 2 راضی ہوئے، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیت آپ راضی ہوئے یعنی خوش ہوئے، رضیتما آپ 2 راضی ہوئے، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضیت میں راضی ہوا، رضینا ہم راضی ہوئے۔ اسی سے آپ مؤنث بنائیں، آخر میں تا لگائیں، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیت، رضینا، اور اسی طرح ترجمہ کریں۔ اس سے فعل مضارع آئے گا یرضا، راضی ہوتا ہے وہ ایک مرد، یرضیان، یرضون، ترضا، ترضیان، ترضون، ارضا، نرضا۔ یرضا وہ راضی ہوتا ہے،
وہ دو راضی ہوتے ہیں، وہ سب راضی ہوتے ہیں۔ آپ راضی ہوتے ہو، آپ دو راضی ہوتے ہو، آپ سب راضی ہوتے ہو، میں راضی ہوتا ہوں، ہم سب راضی ہوتے ہیں۔ اس سے مؤنث پڑھیں گے ترضا، ترضیان، یرضین، ترضین، ترضیان، ترضین، ارضا، نرضا، وہ راضی ہوتا ہے، صرف مؤنث کا ذہن میں رکھ کے۔ اسی طرح ہم نے اجوف میں کانا پڑھا تھا، تو کانا میں نے عرض کیا تھا ہر فعل کے شروع میں ہم لگا سکتے ہیں، یہاں بھی ماضی کے شروع میں بھی لگائیں اور مضارع کے، صرف آخر میں تھا کا اضافہ ہوگا۔ کانا رضیہ، کانا رضیہ، کانا رضیہ وہ ایک راضی ہوا تھا، کانا رضیہ وہ دو راضی ہوئے تھے۔ تثنیہ جمع غائب مخاطب اور متکلم کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے امر آئے گا ارضا، ارضا، دیکھیں یا امر جب جو ہی حکم کا وزن پڑا تو یا ختم ہو گئی۔ ارضا، راضی ہوں آپ ایک مرد، ارضیا، ارضو، ارضی، ارضیا، ارضینا، راضی ہو آپ ایک، راضی ہو آپ دو، راضی ہو آپ سب، راضی ہو آپ ایک عورت۔ اس سے نہیں آئے گا لا ترضى، یہاں بھی یا ختم ہو گئی، مت راضی ہو آپ ایک، لا ترضیا، نہ راضی ہو آپ دو، لا ترضوا، نہ راضی ہو آپ سب، لا ترضی، نہ راضی ہو آپ ایک عورت، لا ترضیا، لا ترضینا۔ اب دنیا میں کون ہے جس سے اللہ راضی ہوا؟ دیکھیں جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے آخر میں جو اللہ کا انعام ملے گا، اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں نبی کے یار، نبی کے وفادار صحابہ و اہل بیت جنہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گیا۔ اگلا دوسرا ورب ہے خشیہ، اس سے بھی آپ اسی طرح گردانے بنائیں، خشیہ، خشیہ، خشو، خشیت، خشیتما، خشیتم، خشیت، خشینا، ایسے ہی مؤنث بنائیں، خشیت، خشیتا، خشینا، خشیتی، خشیتما، آخر تک۔ اسی سے پھر فعل مضارع بنائیں، یخشا، وہ ڈرتا ہے ایک، یخشیانی، یخشیانی نہیں پڑھیں گے، یخشانی، وہ دو ڈرتے ہیں، یخشون، وہ سب ڈرتے ہیں، تخشا، آپ ڈرتے ہو، تخشانی، آپ تخشیانی، آپ دو ڈرتے ہو، تخشون، آپ سب ڈرتے ہو، اخشا، میں ڈرتا ہوں، نخشا، ہم سب ڈرتے ہیں۔ اس کے شروع میں بھی کانا لگائیں، اور اس سے امر آئے گا اخشا، امر کا زور پڑا تو یا آخر سے ختم ہو گئی۔ ڈرو آپ کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اخشیا، اخشو، اخشی، اخشیا، اخشینا، اس سے نہیں آئے گی لا تخشا، مت ڈرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، لا تخشیا، لا تخشو، لا تخشی، لا تخشیا، لا تخشینا۔ اسی سے آپ اسم فاعل جو پوچھے ہم نے رضیہ کا پڑھا، اس سے بھی اسم فاعل وہ آئے گا راضن، راضیان، راضون، راضیتن، راضیتان، راضیات، اور اس سے اسم مفعول آئے گا مرضی، مرضیان، مرضیون، مرضون، مرضیون، اور مرضیت، مرضیتان، مرضیات۔ ایسے ہی خاشن، اس خشیہ سے اس میں فاعل آئے گا خاشن، خاشیان، خاشون، آخر تک، اور اس میں مفعول آئے گا مخشی، مخشیان، مخشیون، مخشیت، مخشیتان، مخشیات۔ تو ان کو آپ بھرپور اور احسن انداز میں یاد کریں ترجمے سمیت۔ پھر ان کے کچھ ہم مثالیں قرآن پاک سے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید افعال بھی سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس پہلا ورب ہے باقیہ، باقیہ یبقا، اس کا معنی ہے باقی رہنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 19 الفاظ آئے ہیں، جیسے اس کی مثال دیکھیں، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما جو اس میں موصول ہے، باقیہ باقی ہے، من الربا سود سے، جو سود سے باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ ابتدا میں سود حرام نہیں تھا، جب اس کی حرمت کا حکم آیا تو فرمایا اب جتنا لے لیا، جو باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ اور سود پہ کاروبار کرنا یا قرض دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود اور غلاظت دونوں برابر ہیں۔ اگلا ہے رما یرمی، اس کا معنی ہے پھینکنا۔ یہ روٹ اور مادہ قرآن پاک میں 9 بار استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 112، ثم یرمی، پھر وہ پھینکتا ہے، یعنی الزام لگاتا ہے۔ پھینکنا یہ رما یرمی الزام لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بھی، اس کے ذریعے، بریئن، بری یعنی جو بری ہو، بے گناہ ہو، پھر وہ اس کے ذریعے بے گناہ پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔
آگے تیسرا ورب ہے بنا یبنی، اس کا معنی ہے تعمیر کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 23 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 12 وَبَنَيْنَا فعل ماضی جمع متکلم، اور ہم نے بنائے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعن 7، شدادا شدید کی جمع ہے مضبوط یعنی آسمان، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ چوتھا ورب ہے جرا یجری، اس کا معنی ہے جاری ہونا، بہنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 64 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 والفلک، فلک کشتیوں کو کہتے ہیں، جمع بھی فلک ہے اور مفرد بھی فلک ہے، اور کشتیاں التی جو تجری چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، فی البحر سمندر میں۔ پانچواں ورب ہے بغا یبغی، اس کا معنی ہے زیادتی کرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 42 الفاظ آئے ہیں، جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 22 خصمانی، دو جگڑنے والے، خصم جگڑنے والے کو کہتے ہیں خصمان، دو جگڑنے والے، بغا زیادتی کی ہے، بعضنا ہمارے بعض نے، علی بعض بعض پر۔ انہی افعال کی مزید ایک ایک مثال اور دیکھیں، جیسے باقیہ کی مثال فعل مضارع وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ تمہارے رب کا چہرہ، وجہ بول کے اللہ کی پوری ذات مراد لی گئی، اور باقی رہے گی تمہارے رب کی ذات۔ رما اس سے فعل ماضی وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، رما پھینکی تھی۔ ہجرت کا واقعہ، جب آپ سے کہا گیا تھا زمین سے کنکر لے کے جن کافروں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ان کی طرف پھینکے، وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا، حقیقت میں اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچایا۔ بنا اس کا معنی تعمیر کرنا، اس سے فعل مضارع اتبنون، تبنون فعل مضارع مخاطب، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع با کا معنی 7، کل کا معنی ہر، ریع اونچی جگہ، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، آیتن کوئی یادگار، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، یادگار کو بھی کہتے ہیں۔ جرا سے فیہما ان میں یعنی ان باغات میں جو جنت والے باغات ہیں، عینانی دو چشمے ہیں، تجریانی بہہ رہے ہوں گے، یہ تثنیہ ہے اور مؤنث ہے سورہ رحمان میں۔ پانچواں ورب بغا زیادتی کرنا، جیسے سورہ قصص کی آیت فبغا پس زیادتی کی اس نے، علیہم ان پر۔ مزید آپ قرآن پاک باوضو ہو کے لے کے بیٹھیں تاکہ ناقص یائی جو قرآن پاک میں 1568 مرتبہ آیا ہے، الحمدللہ ہم اس تھوڑی سی توجہ سے ہمارے ان تمام الفاظ کو بآسانی سمجھ جائیں گے۔